اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اور درود السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ ایام شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، لہٰذا اس مناسبت سے تمام مومنین اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہاں عراق میں اس مناسبت سے مشائخ کا پروگرام اور مشائخ کا اہتمام ہو چکا ہے، اور مومنین جو ہے وہ وافر مقدار میں کاظمیہ مقدسہ جا رہے ہیں، تاکہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان کے موقع پر وہاں پر عظیم اجتماع اور عظیم عزاداری کا اہتمام کر سکے۔ اس عنوان سے میں ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں اور پھر ہمارے معزز مہمان سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ لوگ کہ جو زمانِ غیبت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہمارے ساتھ متمسک رہتے ہیں، تمسک کرتے ہیں، اور دشمنان سے، ہمارے دشمنوں سے اظہار براءت کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ حیات طیبہ کے عنوان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ لکھنؤ سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ بھی خوشبختانہ قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی غالباً کچھ فنی مشکلات ہے، اور انشاءاللہ العزیز جو ہی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو جاتا ہے، دوبارہ جو ہے ہمارا رابطہ قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر خدا کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں اس عظیم مناسبت کے موقع پر عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں بھی تعزیت و تسلیت آپ کے پورے گروپ کی طرف سے، امام حسین چینل کے پورے گروپ کی طرف سے تعزیت پیش کرتا ہوں پورے گروپ کے لیے، اور خاص طور سے دعا کا خواستگار ہوں اس موقع پر، جو کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی شہادت کا موقع ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو سوالات کا سلسلہ بھی اس عنوان سے میں شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال قبلہ میں خود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ حیات طیبہ کے عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی حیات طیبہ پر اگر ایک مختصر وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا سب سے مشہور لقب کاظم ہے، بے شک، یعنی غصے کو ضبط کرنے والا۔ صحیح۔ جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، خاص طور سے ابن اسیر نے، جی جو ایک متعصب جی مورخ ہے، اس نے لکھا کہ کاظم ان کا لقب اس لیے ہے کہ یہ خود اپنے جو لوگ انہیں برا کہتے تھے ان کے ساتھ بھی یہ نیک سلوک کرتے تھے، صحیح، اور نیکی کرتے تھے۔ یہ ابن اسیر نے لکھا ہے۔ جی ہمارے امام کاظم علیہ السلام کی ولادت
سن 128 ہجری میں 7 صفر کو ہوئی۔ راجے بس آپ بنو امیہ کا جو آخری تقریباً حکمراں تھا مروان الحمار، جی اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لفظ خلیفہ بڑا مقدس لفظ ہے، جی اور قرآن مجید میں اللہ نے اپنے منتخب کیے ہوئے بندوں کے لیے لفظ خلیفہ اختیار جو ہے بیان فرمایا ہے۔ جی جی لیکن دنیا نے جن کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ایسے افراد تھے بنو امیہ اور بنو عباس میں جی کہ جن کا جو کردار اور جو کیریکٹر، تو مروان الحمار جی جو بنو امیہ کا آخری بادشاہ تھا تقریباً، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کی حکومت ہوئی، وہ پورا انقلاب عباسی ہوا جی جو خود بنو فاطمہ کے نام پر تھا۔ صحیح ان کا انقلاب جو تھا وہ بنو فاطمہ کے نام پہ تھا کہ جی بنو فاطمہ پر اتنا ظلم ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے انقلاب برپا کیا تھا اور جی بنو امیہ سے حکومت حاصل کی تھی۔ صحیح لیکن جب حکومت انہیں مل گئی جی تو انہوں نے بنو امیہ ہی جیسے یا ان سے زیادہ جی بے شک ظلم جو ہیں وہ بنو فاطمہ پر اہل بیت علیہ السلام پر کیے ہیں۔ بے شک تو ہمارے امام کا جو دور شروع ہوتا ہے جی وہ دراصل صفاح سے شروع ہوتا ہے، صحیح صحیح اس لیے کہ صفاح، اس کے بعد منصور، جی بیچ میں مہدی، جی یہ سب حکمراں بنو عباس کے آئے جی اور انہوں نے ظلم کو روا رکھا۔ جی منصور دمانقی خاص طور سے بڑا ظالم تھا، لعنت اللہ علیہ اس قدر اس نے سادات کشی کی ہے، جی اور اس قدر اس نے بنو خاص طور سے امام حسن کی اولاد پر اس نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے، جی اور یہ ہمارے امام کی مظلومی تھی۔ اللہ اکبر چنانچہ 128 ہجری میں آپ کی والدہ معظمہ کا نام تھا جناب حمیدہ، صحیح جناب حمیدہ مصفات، امام نے لقب، امام صادق نے ارشاد فرمایا تھا مصفات۔ اللہ اکبر یہ ان بی بی کے بڑے کرامات اور ان بی بی کی بہت ہی زیادہ، خاص طور سے امام صادق علیہ السلام نے جو خبریں دی ہیں اور جو بیان کیا ہے۔ جی تو 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی مقام ابوا پر، صحیح یہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، اس لیے کہ امام علیہ السلام حج سے واپس آ رہے تھے، مقام ابوا، جی اور یہ وہ مقام ہے جناب آمنہ کی قبر مبارک، یعنی پیغمبر اسلام کی والد معظمہ کی قبر مبارک بھی ابوا میں تھی، صحیح جو اب جو ہے بے نام و نشان کر دی گئی، اور اس کا کوئی پتہ بظاہر ظاہری اعتبار سے نہیں ہے۔ جب انشاءاللہ وارث تشریف لائیں گے، وارث خون امام حسین علیہ السلام، تو اس وقت ان جگہوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ انشاءاللہ چنانچہ دشمن کے ساتھ بھی آپ نیکی کرتے تھے، بے شک اور آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ خاص طور سے قابل ذکر ہے، جی اس لیے کہ صفا کے بعد منصور، اور منصور نے جو مظالم شروع کیے، بیچ میں مہدی کا 1.5 سالہ دور، اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے، لیکن منصور نے خصوصیت کے ساتھ، یہاں تک کہ جب منصور نے امام صادق علیہ السلام کو شہید کیا ہے زہر سے، جی تو اس وقت منصور کو تلاش تھی کہ وارث کون ہوا ہے ان کا۔ اللہ اس نے مدینے کے والی کو لکھا تھا، جس کا نام غالباً سلیمان تھا، اس کو لکھا تھا جی کہ یہ پتہ لگاؤ کہ وارث کس کو قرار دیا ہے تاکہ اسے قتل کر دو، ختم کر دو۔ لیکن اللہ امام صادق نے اسی اعتبار سے اپنی وصیت 5 افراد کے لیے کی تھی، جس میں خود منصور کو بھی شامل کیا تھا، جی اور جس وقت والی مدینہ نے منصور کو بتایا کہ انہوں نے اپنی وصیت میں وراثت کے سلسلے میں تجھے بھی رکھا ہے، تو جی منصور اس وقت باز آیا قتل امام موسی بن جعفر سے، جی ورنہ اسی وقت چاہتا تھا کہ امام کو قتل کر دے۔ چنانچہ 20 برس آپ کی عمر مبارک
چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام جی کے دور میں گزری. باپ نے اس لیے کہ علم الہی ہے، آپ علم الہی لے کے آئے تھے اس کے وارث بے سے، شک بے شک. لیکن جو ظاہری اعتبار سے تربیت ہوتی ہے وہ امام صادق علیہ السلام جو آپ کے صلوات والد اللہ علیہ. بزرگوار تھے انہوں نے تربیت کی. جی تو یہ 20 برس یعنی سن 148 تک جو ہے وہ امام علیہ السلام کی زندگی اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزری، اور امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کا ظاہری دور شروع ہوا ہے، امامت کا ظاہری دور، جی اور اس میں جو مشکلات آئی ہیں خصوصیت کے ساتھ. جب بنو عباس کی حکومت مستحکم ہو گئی جی اور ہارون کا زمانہ جو بڑا علمی زمانہ کہا جی جاتا ہے، جی مشہور کیا ہے لوگوں نے کہ اس کا دور بڑا علمی دور تھا اور اس نے بغداد کو آباد کیا تھا. صحیح. سوال یہ ہے کہ جب وہ اتنا علم دوست تھا تو جی اس نے مرکز علم پر ظلم کیوں کیے؟ اللہ اکبر. بے جو شک. مرکزی شخصیت تھی جی بے شک. اس پر جو ظلم کیے ہیں منصور جو ہارون الرشید نے. جی البتہ میں رشید بھولے سے کہہ جاتا ہوں، ورنہ اگر یہ رشید ہوتے، میں اکثر مجالس میں بیان کرتا ہوں، جی اگر یہ رشید ہوتے تو امامت حقہ کو قبول کر لیتے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. لیکن انہوں نے جو ظلم کیا اقتدار جی کے لیے، اور جو پھر اس کے بعد ہارون نے اپنے دور میں جی امام علیہ السلام کو مدینے سے بلا کر پہلے بصرے میں قید کیا، پھر اس کے بعد لیکن ہر جگہ داروغہ زندہ نے آپ کی عبدیت کی گواہی دی ہے کہ کس قدر عبد صالح ہیں آپ، جی کس قدر عبادت کرتے ہیں، کس قدر نیکیاں ہیں. چنانچہ بصرے میں جو ہارون کا رشتہ دار بھی تھا، والی بصرہ، اس کے قید خانے میں رکھا ہے امام کو، لیکن اس نے بھی یہی گواہی دی کہ یہ تو دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ مسلسل عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں. جی چنانچہ ہارون نے آپ کو بصرے سے بلا کر بغداد بلایا، جی اور بغداد میں ایک قید خانے میں رکھا. اس نے اللہ بھی وہی اکبر. گواہی دی، اللہ فضل اکبر. نے بھی یہی گواہی دی ہے، جی اس نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تو عبادت، اس لیے کہ ان کے لیے اصل میں امام کا دور جو ہے وہ گھر سے بغاوت شروع ہو گئی تھی. اللہ. امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو مظلومیت ہے وہ یہ ہے کہ اب بنو عباس نے گھر کے افراد کو خریدنا شروع کیا تھا. اللہ اکبر. چنانچہ جو روایات ہیں، علی ابن جعفر بھی نام ہے، محمد ابن جعفر بھی نام آتا ہے جی کہ انہوں نے جا کے جاسوسی کی ہے، جی اور انہوں نے کہا جا کے جب انہوں نے سفر اختیار کیا بغداد کا ہارون کے پاس جانے کے لیے اور امام کے پاس آئے تو امام علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا کہ تم وہاں کیوں جا رہے ہو؟ کہا میں قرض دار ہوں، کہا میں ادا کر دوں گا. یعنی امام کی جود و سخا ملاحظہ فرمائیے. جی جی اللہ اکبر. پھر بھی جب اصرار کیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جا تو رہے ہو مگر میرے بچوں کی یتیمی کا سبب نہ بننا. امام نے اللہ فرمایا اکبر. اس وقت. اللہ اکبر. انہوں نے جا کے، اس لیے کہ انہوں نے جا کے ہارون سے کہا کہ تو یہاں حکومت کر رہا ہے اور وہاں جو ہے موسیٰ بن جعفر اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور ان کی حکومت چل رہی ہے اور بہت سی چیزیں، اور اس کے اللہ. بدلے میں انہیں 2 لاکھ دینار یا درہم جو ملے، جو راستے ہی میں ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ راستے ہی میں مر بھی گئے ہیں. بہت برا حشر ہوا، اس لیے کہ اہل بیت کی دشمنی جو ہے جی وہ ان کے لیے جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے بہرحال بے شک. ہلاکت کا سبب بنتی ہے. یقیناً. چنانچہ بغداد بلایا ہمارے امام کو اللہ اکبر. اور مسجد سے گرفتار کیا ہے، اس لیے کہ ہارون کو جو حیرت تھی امام کو سے وہ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب ہارون آیا ہے حج کے بعد مدینے، اور اس کے بعد امام کے سامنے اس نے برتری کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ میں السلام علیکم یا اماں، رسول ہمارے چچا ہیں،
امام نے یہی تو فرمایا تھا کہ ہارون یہ بتاؤ اگر تمہاری بیٹی کی رسول اللہ خواستگاری کریں تو تم جو ہے وہ کیا بیٹی دے دو گے؟ کہا ہاں یہ ہمارے لیے فخر ہوگا کہ رسول اللہ خواستگاری کریں۔ امام نے فرمایا کہ بس یہی وہ وجہ ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی، یعنی ہم سے رسول اللہ خواستگاری نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کے اہل بیت میں ہیں۔ اور اس کے بعد ہارون آیا، السلام علیکہ یا اماں اس نے کہا ہے، اور پھر امام نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ یا ابتا۔ حقد وہیں سے شروع ہو گئی تھی، دشمنی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد امام کو گرفتار کیا اس عالم میں کہ امام کو اپنے بچوں سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جس طریقے سے بغداد بصرے لے کے آئے ہیں، اور پھر جو قید کی زندگی امام کی گزری، اس کے لیے شاعر کا یہ شعر بہت ہی دردناک انداز بیان کر رہا ہے۔ اس میں یہ کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اللہ اکبر۔ امام موسیٰ بن جعفر کی مخالفت گھر سے ہوئی، بے شک، اور پھر اس کے بعد اصحاب امام صادق میں علی ابن عیسیٰ، وہ بھی مشہور شخص ہے جس نے امامت امام رضا سے انکار کیا ہے، اور اس نے وہ بھی بغاوت کا شکار ہوا، اور بھی بعض نام آتے ہیں جو کیفیت تھی، لیکن خاص طور سے ادھر جناب اسماعیل جن کا انتقال امام صادق کی حیات میں ہو گیا تھا، بے شک، ان کی اولاد نے ان کے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا کہ اسماعیل تو جو ہے وہ غائب ہو گئے، وہی مہدی موعود ہے، یہی سب چیزیں جو تھیں وہ زمانے سے شروع ہوئیں، جو بنی عباس کی سازشیں تھیں۔ تو اس دور میں، ہمارے ایسے دور میں ہمارے امام کی زندگی گزری، اور آخر میں پھر وہ قید خانہ جس کے لیے السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام اس پر جو قید خانے کی گہرائیوں میں مصائب کا شکار تھا۔ اللہ اکبر۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے مختصر وقت میں امام علیہ السلام کی زندگی پر روشنی فرمائی۔ آخر میں ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا، وقت بھی ہمارے پاس 4 منٹ کا وقت بچا ہے، امام سے اگر جڑی ہوئی کوئی ضروری بات ہو یا کوئی ایسا میسیج یا کوئی ایسی نصیحت آپ کرنا چاہے، 4 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس ہے۔ امام علیہ السلام کے معجزات اور نصائح بہت سے ہیں، ظاہر ہے اس مختصر سے وقت میں، چونکہ پہلے سوال کی کچھ زیادہ ہی، امام علیہ السلام کے جو معجزات و کرامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثلا آنے والا شخص جب آیا ہے تو امام صادق نے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے مل لو۔ اس وقت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جو ہیں گہوارے میں تھے، جھولے میں تھے۔ وہ جب قریب پہنچا تو امام علیہ السلام کو اس نے سلام کیا، اور آپ نے گہوارے سے جواب دیا، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب دنیا میں آتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس شخص سے جب وہ جانے لگا، چلا گیا، تو اس کو پھر بلا کے کہا امام نے کہ تیرے یہاں جو بیٹی ہوئی ہے اس کا نام جو تو نے رکھا ہے وہ نام بدل دے، اس لیے کہ جو نام تو نے رکھا ہے حمیرہ وہ معذب ہے، یعنی وہ عذاب خدا کے جو ہے وہ مستحق ہے، لہذا نام بدل دے، اس لیے کہ وہ نام صحیح نہیں ہے۔ اور حیات کے بعد بھی جب آپ دنیا سے ظاہری اعتبار سے چلے گئے، اسی بغداد کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آ رہی تھی، اس کے بیٹے کو بے قصور گرفتار کر لیا تھا حاکم نے، وہ آ رہی تھی امام کے پاس توسل کے لیے، تو کسی ناصبی نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں امام سے توسل کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ جو خود اپنے آپ کو آزاد نہ کروا سکا وہ تمہارے بیٹے کو کیا آزاد کروائے گا۔ اس مومنہ نے کہا ابھی دیکھنا، آئی، آ کے بعد توسل کیا، اس کا بیٹا قید سے آزاد ہو گیا، اور اس ناصبی کا بیٹا جو ہے وہ قید ہو گیا۔ آج بھی باب الحوائج باب المراد پکار کے وہ مریض جن کو تمام دنیا کے ڈاکٹر جواب دیتے ہیں انہیں شفا ملتی ہے، تمام امور، اس لیے کہ یہ باب الحوائج ہیں، باب المراد ہیں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام کی ایک دعاؤں میں یہ بھی ہوتی تھی، جو آپ
ظہور حجت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جی. اسألک ان تعجل فرج المنتقم اللہ منتقم لک من اعدائک. پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرما، تو اس سے درخواست ہے جو تیرے دشمنوں سے اس کے ظہور میں تعجیل فرما، جو تیرے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے. یہ دعا بھی امام علیہ السلام. تو معلوم ہوا ظہور کے سلسلے میں، ظہور حجت کے سلسلے میں ہمارے ایمان شروع ہی سے، خاص طور سے امام صادق کے دور سے اور اس کے بعد سے برابر جو ہے خبریں دی ہیں ہمارے امام کی زندگی. لیکن بس آخری جملے میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ 500 سال تک حکومت کرنے والے بنو عباس اور 150 برس تقریباً حکومت کرنے والے بنو امیہ ختم ہو گئے، اور آج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے ذریعے مبارک کے نزدیک لاکھوں کا مجمع ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. امام علیہ السلام کو پرسہ پیش کرنے کے لیے پورے عراق اور دوسرے ملکوں سے آ رہا ہے. حالانکہ دشمنوں نے جو سازش کی تھی کئی سال پہلے، اس کے باوجود دنیا میں خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن آج مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے. خدا سے دعا ہے کہ یہ رونقیں ہمیشہ باقی رکھے اور ان تمام دشمنوں کو نیست و نابود کر دے جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کے دشمن ہیں. یہ در حقیقت خدا کے دشمن ہیں. اللہ ان سب پر عذاب نازل کرے بحق محمد و عطرت الطیبین الطاہرین. الہی آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تہ دل سے ایک دفعہ پھر بھی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پر آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی کوشش کریں گے کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لے سکے اور انشاءاللہ اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے. آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین. اور خاص طور سے دعا اور اپنی پوری ٹیم کو میرا سلام کہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ لکھنؤ سے. بہت ہی نہایت ہی مہم گفتگو جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حیات طیبہ کے عنوان سے انہوں نے فرمائی، یا ان سے جڑے ہوئے واقعات و حالات زندگی کے عنوان سے، یا خود حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زبانی ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے دعا کے عنوان سے. انشاءاللہ العزیز یہ ایک سلسلہ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان ایام میں جو کہ ایام بزرگداشت ہے، ایام تعظیم و تکریم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، انشاءاللہ العزیز دعا گو ہے آپ سب کے لیے کہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انشاءاللہ آپ کے جو بھی شرعی حوائج ہے برآوردہ ہو جائے، اور اگر کوئی بیمار ہے مولا بیماروں کو شفایابی نصیب فرمائے، اگر کوئی تنگ دست ہے مولا تنگ دستوں کو ان کے مشکلات کو دور فرمائے، اگر کوئی جس قسم کی بھی حوائج ہے مولا سب کے حوائج کو برآوردہ فرمائے، اور ہم سب کے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اور آخر میں مل کے تمام مشکلات کے حل کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج.